پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہفتے کے دن 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں 1 بار سورۃ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھے، تو اللہ پاک ہر حرف کے بدلے اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب لکھتا ہے۔ ہر حرف کے بدلے 1 سال کے روزوں اور رات کے قیام کا ثواب بڑھاتا، ہر حرف کے بدلے 1 شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور بروز قیامت وہ انبیاء و شہداء کے ساتھ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب مغرب کی نماز باجماعت کا بھی سن لیجیے فضیلت۔ خادم نبی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے مقبول حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا، اور وہ ایسا ہے گویا جیسے اس نے شب قدر میں قیام کیا۔ اللہ۔ ہر بال کے بدلے نیکی۔ نبیوں کے سلطان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے متعلق ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر اس مسجد کی جانب چلا جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، تو ہر قدم کے بدلے اسے 1 نیکی ملتی ہے اور 1 گناہ مٹا دیا جاتا ہے، جبکہ نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے۔ اور جب وہ نماز ادا کر کے طلوع آفتاب کے وقت واپس لوٹتا ہے تو اس کے جسم پر موجود ہر بال کے بدلے 1 نیکی لکھی جاتی ہے، اور وہ ایک مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب پا کر لوٹتا ہے۔ اللہ۔ لیکن اگر وہ وہیں بیٹھ جائے اور نفل پڑھتا رہے تو اس کے ہر جلسے کے بدلے 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو نماز عشاء ادا کرے اس کے لیے بھی اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن وہ عمرہ اور حج مبرور کا ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی قوت القلوب کتاب ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 81 میں ہے۔ حج مبرور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عثمان، جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے پھر طلوع آفتاب تک اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، اس کے لیے حج مبرور اور مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ حج اور عمرے کا ثواب دلانے والا ایک اور عمل سن لیجیے۔ ایک اور حدیث پاک میں کہ جو فجر کی نماز باجماعت ادا کر کے ذکر اللہ کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھے تو اسے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 100، حدیث نمبر 586۔ اے عاشقان رسول، ایک بار پھر یہ مدنی پھول سن لیجیے کہ حج و عمرے کا ثواب ملنا اور ہے اور ان کا ادا ہونا کچھ اور، لہذا اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان حج چھوڑ دیں، صرف اشراق پڑھ لیا کریں۔ مزید اس حدیث پاک میں مبرور حج کا تذکرہ ہے، چنانچہ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حج مبرور کا معنی ہے حج مقبول، یا وہ حج جس میں کوئی گناہ نہ کیا ہے ہو۔ خدا حج مبرور کی دے سعادت، مدینے کی کرتا رہوں میں زیارت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب سن لیجیے۔ کس عمل سے ملتا ہے؟ جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا، وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ شعب الایمان جلد 3 صفحہ نمبر 425، حدیث نمبر 3966۔ جبکہ عظیم تابعی بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ معتکف کو ہر روز 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ جس نے کام کی نیت سچی دلی سے کر لی جائے اور پھر کسی وجہ سے وہ عمل نہ بھی ہو تو اللہ پاک اس نیت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے ہم بھی ابھی سے نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ سال پورے ماہ رمضان المبارک کا ورنہ کم از کم آخری 10 دنوں کا اعتکاف کریں گے، بلکہ ہو سکے تو دوسروں کو بھی ترغیب دلا کر
کے لیے تیار کریں گے۔ اور مسجد نبوی شریف کی فضیلت سن لیجیے، اس میں نماز پڑھنے کیا فضیلت ہے۔ جو وضو کر کے مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے ارادے سے چلے اسے حج کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص وضو کر کے میری مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے یہ اس کے لیے ایک حج کے برابر ہے۔ شعب الایمان جلد 3 صفحہ نمبر 499، حدیث نمبر 4191۔ دل پہ جب کرن پڑتی سبز سبز گنبد کی، اس کی سبز رنگت سے باغ بن کر کھل جاتا۔ موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا۔ خود زار طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا، پیچھے پیچھے سر جاتا، آگے آگے مل جاتا۔ ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا۔